بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان نہ صرف ایک خوبصورت مشرقی روایت اور قدر ہے بلکہ ایک مستقل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ اکرام کے بعد ہمارے سلف صالحین کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ کھانا ہمیشہ دسترخوان کے آداب کی پوری رعایت محفوظ رکھتے ہوئے تناول فرمایا۔ اس کی ایک مثال حضرت مولانا صاحب کی کتاب میں پڑھی۔ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا سید اصغر حسین کے گھر ملاقات کے لیے گئے۔ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے تاکہ اسے کہیں جھٹک آئے۔ میاں صاحب نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے عرض کیا، حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں۔ بولے کہ آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب نے عرض کیا، کیا یہ بھی کوئی فن ہے؟ میاں صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں۔ والد صاحب نے درخواست کی کہ حضرت پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ میاں صاحب نے فرمایا، آئیے میں آپ کو یہ فن سکھا دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر بچھی ہوئی بوٹیاں الگ کی، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹیوں کو جو بڑے ٹکڑے بچ گئے تھے انہیں چن کر الگ اکٹھا کر لیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے وہ جگہ معلوم ہے اور وہ وہاں آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتے ہیں، اور روٹی کے ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی روٹیوں کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں کہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے ہمارے بزرگوں کا کیا سلیقہ ہے، ہر کام میں آج بھی جب سارا خاندان مل کر دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کی برکت سے دل جڑتے ہیں، پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، احسان اور قربانی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، بچے مل بانٹ کر کھانا سیکھتے ہیں، رزق کی اور باہمی عزت و ادب و احترام سیکھتے ہیں، کھانا کھانے کے شروع، درمیان اور آخر کی دعاؤں کی تاکید سے مسنون دعائیں سیکھتے ہیں۔ دسترخوان بچھانے، کھانا لگانے سے لے کر برتن سمیٹنے اور دسترخوان اٹھانے کے عمل میں اگر بچوں کو بھی شریک کر لیا جائے تو اس سے وہ مدد کرنا، ہاتھ بٹھانا سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ صرف ایک اسی سنت پر عمل سے آپ کے بچے کتنا کچھ سیکھتے ہیں اور کتنے بہتر اور قیمتی انسان بن کر اپنی ذات، خاندان اور پوری امت کے لیے فعال مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ مزید اسی طرح کی اچھی کہانیاں سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیے گئے لال بٹن پر پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ اس سے ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی پاس کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔